یہ آپ کو بتائیں بھاٹی گیٹ سانحہ پر ذمہ دار پولیس افسروں واسا اور ٹیپا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد حسین سمیت 4 اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ حادثے کے بعد مین ہول کو ڈھکن سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس وقت سنو نیوز کے چیف رپورٹر مرزا رمضان بیگ جائے حادثہ پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی مرزا رمضان، اوور ٹو یو۔ جی بالکل جی، اس وقت میں بھاٹی گیٹ پرندہ مارکیٹ میں ہی موجود ہوں، جہاں پر یہ گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ جس میں ماں بیٹی گر کر اس مین ہول میں جاں بحق ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب ڈیڈ باڈی ملی اس وقت بتایا گیا جی ہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ پلستر بھی ہو گیا، اس کو ڈھانپ بھی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ میرا کیمرہ مین آصف شیخ دکھا سکتا، یہ رکاوٹیں بھی لگا دی گئی۔ اس کے بعد اس دن اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، وہ بھی یہ دیکھیں میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ اگر یہی کام سارے اس سے پہلے کیے جاتے تو جو ایک 22 سالہ خاتون اور اس کی کم سن جو بچی 9 ماہ کی، اس کی کم از کم جان بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیا اور متعلقہ جو اداروں کے افسران ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی یقین دہانی کرائی، جبکہ جو خاتون کے ورثہ ہے ان کو 1 کروڑ روپیہ اور گاڑی لے کے دینے کا جو ہے وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ غم زدہ جو خاندان ہے ان کی ہیلپ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سٹرکٹلی ایکشن لیا اور کہا کہ جتنے بھی لاہور میں تعمیراتی کام ہوں گے سب سے پہلے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، لائٹ انتظامات کیے جائیں گے اور متعلقہ جو اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس پہ جو ذمہ دار ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی۔ جی لاہور میں بھاٹی گیٹ پر اداروں کی غفلت، 2 انسانی جانیں نکل گئی۔ واقعے کے بعد اہم انکشافات سامنے آنے لگے۔ ایک ہی سائٹ پر 2 پارکنگ سٹینڈز بنائے گئے تھے۔ ایک سٹینڈ سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے، دوسرا تعمیراتی ایریا میں غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے انکوائری بھی شروع کر دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سنو نیوز لاہور کے ڈیپٹی بیورو چیف علی شہراز سے۔ جی علی شہراز، بتائیے گا مزید کیا انکشافات سامنے آئے اس سانحے کے بعد؟ جی، بھاٹی چوک میں جو ایک خاتون اور بچی گر کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سب سے بڑی جو غفلت سب سے پہلے جو بتائی گئی ہے وہاں پہ غیر قانونی سٹینڈ کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ وہاں پر ایک غیر قانونی سٹینڈ ہے۔ لیکن جب ہم نے تحقیقات کی تو وہاں پہ لاہور پارکنگ کمپنی کا اپنا بھی ایک سٹینڈ موجود تھا، جبکہ بالکل اس کے ساتھ ایک غیر قانونی سٹینڈ جو ہے اس پہ رکشے کھڑے کیے جاتے تھے اور اوور چارجنگ کی جاتی تھی۔ وہ اس ترقیاتی کام کے اوپر ہی جو ہے وہ سٹینڈ بنایا گیا تھا۔ جو بہت شکریہ علی شہراز، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی بچی کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈی ایس پی، سی او بلدیہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حادثے کے باعث علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی بچی کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں ڈی ایس پی، سی او بلدیہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ حادثے کے باعث علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں ڈی ایس پی اور سی او بلدیہ، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے، جبکہ حادثے کے باعث علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آج 11 بجے کا یہ وقت تھا اور ان کے آبائی علاقے میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سی او بلدیہ، ڈی ایس پی اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ یہ آپ کو بتائیں بھاٹی گیٹ سانحہ پر ذمہ دار پولیس افسروں واسا اور ٹیپا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد حسین سمیت 4 اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ حادثے کے بعد مین ہول کو ڈھکن سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس وقت سنو نیوز کے چیف رپورٹر مرزا رمضان بیگ جائے حادثہ پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی مرزا رمضان، اوور ٹو یو۔ جی بالکل جی، اس وقت میں بھاٹی گیٹ پرندہ مارکیٹ میں ہی موجود ہوں، جہاں پر یہ گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ جس میں ماں بیٹی گر کر اس مین ہول میں جاں بحق ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب ڈیڈ باڈی ملی اس وقت بتایا گیا جی ہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ پلستر بھی ہو گیا، اس کو ڈھانپ بھی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ میرا کیمرہ مین آصف شیخ دکھا سکتا، یہ رکاوٹیں بھی لگا دی گئی۔ اس کے بعد اس دن اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، وہ بھی یہ دیکھیں میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ اگر یہی کام سارے
اس سے پہلے کیے جاتے تو جو ایک 22 سالہ خاتون اور اس کی کم سن جو بچی 9 ماہ کی، اس کی کم از کم جان بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیا اور متعلقہ جو اداروں کے افسران ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی یقین دہانی کرائی، جبکہ جو خاتون کے ورثہ ہے ان کو 1 کروڑ روپیہ اور گاڑی لے کے دینے کا جو ہے وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ غم زدہ جو خاندان ہے ان کی ہیلپ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹرکٹلی ایکشن لیا اور کہا کہ جتنے بھی لاہور میں تعمیراتی کام ہوں گے سب سے پہلے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، لائٹ انتظامات کیے جائیں گے اور متعلقہ جو اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس پہ جو ذمہ دار ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی۔ جی